الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ترجو الا ربک، خدا کے علاوہ کسی سے امید مت رکھیے۔ لا ترجو الا ربک، خدا کے علاوہ کسی سے امید مت رکھیے۔ بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ کتاب الصلاۃ کی جو 11 فصلیں تھیں ان میں سے آج 10ویں فصل ہم شروع کر رہے ہیں۔ الفصل العاشر فی صلاۃ المسافر، 10ویں فصل جو ہے وہ نماز مسافر کے بارے میں ہے، مسافر کی نماز کے بارے میں ہے۔ مسافر کی جو نماز کی بارے میں شروط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسافت کا قصد کرے۔ مسافر کی صلاۃ میں سے پہلی شرط یہ ہے قصد المسافت ہے، مسافت کا قصد کرنا چاہیے، اور وہ 8 فرسخ بنتا ہے آنے جانے کا۔ ہر فرسخ بتایا گیا ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر ہوتا ہے، تو آنے جانے کا میرے خیال میں بن جاتا ہے تقریباً 45 کلومیٹر تقریباً، آپ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آنے جانے کا اس کا بنتا ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہے۔ یہاں کچھ اصطلاحیں ہیں لیکن آپ اس کلومیٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے مطابق آپ اس کا پھر حساب کر لینا۔ 8 فرسخ ہو آنے جانے کا۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو 8 فرسخ کی ہم نے بات کی ہے، آگے یہ ہے کہ کوئی اگر 4 فرسخ کا بھی کرے نا اور اس کا اسی دن لوٹنے کا بھی ارادہ ہو، اسی دن یا اسی رات، عرفی طور پر کہا جائے کہ یہ وہاں ٹھہرا نہیں ہے، 4 فرسخ جائے اور پھر دوبارہ واپس پلٹ آئے، تھوڑا بہت معمولی کام جو بھی ہے کر کے پھر واپس پلٹ آئے، یعنی وہاں یہ نہ کرے کہ ایک دن جائے وہاں پھر ایک رات رک جائے پھر دوسرے دن آخر میں چلے، نہیں یہ نہ کرے۔ یعنی 4 فرسخ بھی ہو نا تو نماز اس کی قصر ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ لوٹنے کا نا ارادہ رکھتا ہو۔ 8 فرسخ ہو یا نصف 8 فرسخ بھی کہا ہے، اس کے لیے جو اسی دن یا اسی رات سفر والی لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور عرفی طور پر کہا جائے کہ اس کا جو سفر ہے وہ متصل ہے، یعنی یہ وہاں ٹھہرا نہیں ہے، یعنی ایک دن جائے وہاں 2 دن رک جائے پھر سفر کرے، پھر 4 فرسخ جو ہے نا کافی نہیں ہے، بلکہ جائے اور پھر واپس آ جائے تو 4 فرسخ جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے۔ 4 فرسخ پہ بھی نماز قصر ہو جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ پھر وہ لوٹنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو، عرفی طور پر کہا جائے کہ یہ آنا جانا اس کا آپس میں متصل ہے، ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اخبار صحیحہ جو ہے نا وہ نصف کہتی ہیں کافی ہے، یعنی 4 فرسخ جو ہے نا وہ کافی سمجھتی ہیں مطلقاً، اور انہوں نے یہ قید نہیں لگائی ہے دن اور رات کے ساتھ کہ اسی دن جائے اور اسی دن واپس آئے یا اسی رات واپس آ جائے، اس شرط کے ساتھ بھائی نصف پر نماز اس کی جو ہے نا قصر ہوتی ہے کہ وہ قصد رجوع رکھتا ہو، نہیں مطلقاً قصد رجوع ہو یا نہ ہو۔ اخبار صحیحہ کہتی ہیں کہ نصف جو ہے نا 8 فرسخ کا نصف، اس پر اس کی نماز کیا ہے جان قصر ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمانا، یہاں بات تھوڑی دقیق ہے۔ اخبار صحیحہ کیا کہتی ہیں کہ 4 فرسخ پر نماز قصر ہوتی ہے مطلقاً، چاہے اس کا لوٹنے کا ارادہ ہو اسی دن جس دن گیا ہے یا رات، یا لوٹنے کا ارادہ نہ ہو، یہ قید نہیں لگاتی ہیں، 4 پہ نماز قصر کرتی ہیں۔ اور اسی پر جو بغیر قصد رجوع والا قول ہے 4 فرسخ والا، اسی پر ایک جماعت نے کہا ہے کہ جی یہ بندہ نہ مخیر ہے، قصر میں اور تمام میں یہ مخیر ہے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی چاہے تو قصر پڑھے چاہے تو پوری پڑھے۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ اس قول کی دلیل کیا ہے؟ جمع کیا ہے اخبار کو نا، جمع کیا ہے اخبار کو، جمع کر کے بتایا ہے کہ یہ بندہ جو 4 فرسخ تک گیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یہ آدمی مخیر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، قصر اور اتمام میں۔ یہ جو بات ہے قصر اور اتمام کی، یہ صرف نماز کے لیے بھی نہیں ہے، نماز بھی چاہے تو قصر پڑھے چاہے تو پوری پڑھے۔ روزہ کے بارے میں بھی یہی ہے، روزہ چاہے رکھے یا روزہ قصر کر دے، یہ یہاں تک قصر اور اتمام کا حکم جو ہے جو جماعت نے اختیار کی ہے، یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسی اختیار پر ہے 4 فرسخ کا جو بندہ گیا ہے، اگرچہ لوٹنے کا ارادہ اسی دن رات نہیں ہے، تو اسی جو جماعت نے اختیار کیا ہے قصر اور اتمام، اسی پر ایک اور جماعت نے کہا ہے نماز میں خاص طور پر نا انہوں نے بات کی ہے، خاص طور پر نماز میں کہا ہے کہ 4 فرسخ پر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے نماز قصر پڑھے یا جناب پوری پڑھے۔ صرف یہ حکم اختیار والا قصر اور اتمام کا نماز کے بارے میں ہے۔ روزہ جو ہے 4 فرسخ میں نا وہ روزہ رکھے گا، یہ حکم تخییر صرف نماز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ جو اکثر ہمارے فقہا ہیں وہ ان روایات صحیحہ کو جو 4 فرسخ کا بتا رہی ہیں، ان کو حامل کیا ہے کہ جو بندہ لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو بندہ جائے 4 فرسخ اور پھر لوٹنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو، ان کو اس پر حمل کیا ہے جو لوٹنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور مصنف جو ہیں وہ بھی اسی تخییر کو اختیار کرتے ہیں کتاب ذکرہ میں۔ اخبار میں شارح فرماتے ہیں شہید ثانی، اخبار ہیں ایسی ہمارے پاس جو اس جمع کے دونوں معنوں کو نا دفع کرتی ہیں، یعنی کہتی ہیں یہ دونوں جمع کے معنی جو آپ نے کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر 2 معنی یہ جمع کیا تھا، یا ہم نے اس طرح جمع کیا ہے، حمل کیا ہے قصد رجوع پر۔ یہ جو اخبار کو جمع کیا ہے، ایک معنی ہم نے یہ کیا نا کہ حمل کیا ہے ان کو قصد رجوع پر، کہ جو 4 فرسخ جائے اور پھر قصد رجوع بھی رکھتا ہو اس پر اس کو حمل کیا ہے۔ اور دوسرا معنی جمع کا ہم نے یہ کیا ہے کہ حمل بر تخییر کیا ہے، قصر اور اتمام میں یہ مخیر ہے۔ یہ دونوں معنی جو ہے نا جمع جو ہم نے کی ہے ان دونوں معنوں پر، یہ دونوں معنوں کو کچھ اخبار ہیں جو قبول نہیں کرتی ہیں کہ یہ دونوں جمع آپ کی ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ 4 فرسخ تک جاتے تھے لوگ اور انہوں نے وہاں نماز قصر پڑھی ہے، حالانکہ ان کا قصد رجوع وغیرہ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے پوری اور تمام پڑھی، نہیں، فقط ایک ہی کیا کام انہوں نے 4 فرسخ تک کہ انہوں نے نماز اپنی وہاں قصر پڑھی ہے، قصد رجوع بھی نہیں تھا بلکہ وہ ٹھہرے ہیں وہاں، اور تخییر بھی نہیں تھی کہ انہوں نے پوری بھی پڑھی اور قصر بھی پڑھی، بلکہ صرف قصر پڑھی ہے۔ وہ اخبار آپ کی اس جمع کے دونوں والے معنی کو کیا ہے جان دفع کرتی ہیں، قبول نہیں کرتی ہیں، آپ کے یہ دونوں معنی جو جمع کے ہیں ان کو وہ اخبار قبول نہیں کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ توجہ فرمائیے، ہم نے کہا ہے کہ وہ کیا بلا کہا ہے، قصد مسافت کہا ہے، شرطها قصد المسافت، کہ نماز مسافر کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسافت کا قصد رکھتا ہو۔ مسافت شرعی جو بنتی ہے جس پر نماز قصر ہوتی ہے 8 فرسخ، اس کا وہ قصد رکھتا ہو اور وہ سفر کرے۔ یہ قصد کی قید لگا کر مصنف نے کیا خارج کیا ہے کہ بندہ مسافت کا سفر کرتے ہوئے قصد بھی رکھتا ہو، یہ قید لگائی ہے اس لیے کہ اگر کوئی بندہ، ٹھیک ہے یا نہیں، سفر کرے لیکن بغیر قصد کے کرے، سفر کرے، ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن بغیر قصد کے کرے، اگرچہ وہ مسافت جتنی بنتی 8 فرسخ تک ہی چلا جائے لیکن بغیر قصد کے جائے تو اس کی نماز قصر نہیں ہے،
اس کی نماز قصر نہیں ہے، قصد ہونا چاہیے۔ اگر بغیر قصد کے کوئی سفر کر جائے دور تک، 8 فرسخ تک بھی چلا جائے، تو اس کی نماز قصر نہیں ہے۔ مثال دی ہے، جیسے ایک بندے کی کوئی حاجت ہے، اس کے لیے وہ سفر کرتا ہے کہ جب بھی یہ میری حاجت پوری ہو گئی میں لوٹ آؤں گا، چلتا رہا، ٹھیک ہے نا، حاجت پوری بھئی ادھر ہو جاتی ہے 4 کلومیٹر پہ 8 کلومیٹر پہ، چلتا رہا ہوتی وہ تو جناب اسی حاجت کی طلب میں 8 فرسخ تک نکل گیا دور، لیکن ارادہ ہی نہیں تھا کہ اتنا دور جائے گا، سفر کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو اس کی جو نماز ہے وہ قصر نہیں ہوگی، اس کی نماز پوری ہوگی۔ لہذا یہ جو قید قصد لگائی ہے نا وہ ضروری ہے۔ بغیر قصد کے کوئی سفر کرتا ہے نا تو اس شخص کی جو نماز ہے وہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ مگر یہ کہ آگا جان ایک بندے کو علم ہے کہ میری یہ حاجت جو ہے نا یہ تقریباً 8 فرسخ مجھے کروں گا تو پھر جا کرنا میری یہ حاجت پوری ہوگی، 8 فرسخ میں نے کرنا ہے، شروع سے ہی علم ہو کہ جس حاجت کے لیے جا رہا ہوں اس کے لیے 8 فرسخ ہے، پھر تو علم جو ہوا کہ 8 فرسخ تک جانا ہے، پھر تو ہو جائے گی قصر، پھر قصر ہوگی، کیونکہ علم ہے کہ میری یہ حاجت 8 فرسخ تک موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، بھلا اگر کسی کو ظن ہو، علم نہ ہو کہ مجھے 8 فرسخ تک جانا پڑے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ ظن جو قوی ہے نا اس کو بھی علم کے ساتھ ملحق کیا ہے، یعنی اگر کسی کو ظن قوی ہو کہ اس کو 8 فرسخ تک جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، یعنی پھر حاجت پوری ہوگی، تو وہ ظن قوی بھی نا علم کے حکم میں انہوں نے لیا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو، بات بھلا میری پہنچی آپ کی خدمت میں یا نہیں؟ آج ہم نے اپنے درس میں خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ 10ویں فصل جو ہے نماز مسافر کے بارے میں وہ شروع کیا ہے، اور عرض کیا ہے نماز مسافر کی کچھ شروط ہیں، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسافت کا قصد رکھتا ہو۔ وہ مسافت کتنی ہے جی؟ 8 فرسخ، 8 فرسخ کا وہ ارادہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 8 فرسخ ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر 4 فرسخ کا سفر کرے اور پھر 4 اسی دن یا اسی رات لوٹ بھی آئے، 4 جانے کا 4 آنے کا، پھر بھی اس کی قصر ہے، آنے جانے کا شمار نہ کر لیتے ہیں، آنے جانے کا شمار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا اخبار صحیحہ میں آیا ہے کہ جناب 4 فرسخ نہ کافی ہے، 4 فرسخ پہ نماز اس کی قصر ہے، اگرچہ وہ مسافر اسی دن یا رات اتصال متصل سفر کے ساتھ لوٹنے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو، نہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ روایات اخبار تو 4 فرسخ کو بھی کافی سمجھ رہی ہیں، اگرچہ اس کا اسی دن واپسی کا مطلب ہے پروگرام نہ ہو، پھر بھی قصر ہے، اخبار صحیحہ کہہ رہی ہیں پروگرام لوٹنے کا نہیں ہے اسی دن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اسی 4 فرسخ پر اگرچہ وہ لوٹنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتا ہے، اس پر جو اخبار کہہ رہی ہیں اس پر ایک جماعت نے کیا کیا ہے جان؟ فرمایا ہے کہ یہ بندہ مخیر ہے، قصر اور اتمام میں مخیر ہے، چاہے تو یہ 4 فرسخ پر جو پہنچا ہے اور لوٹنے کا بھی فرض کریں ارادہ نہیں ہے تو چاہے تو یہ قصر پڑھے چاہے تو یہ پوری پڑھے، قصر پڑھنے میں اور پوری پڑھنے میں اس کو اختیار ہے، اور اس کی دلیل جمع کیا ہے روایات کو، اور اسی پر جو ہے ایک جماعت ہے، ایک دوسری جماعت بھی ہے جو نماز میں خاص طور پر تخییر کی قائل ہوئی ہے۔ پچھلے میں روزہ بھی قصر ہو سکتا ہے، رکھے یا نہ رکھے، نماز بھی قصر پڑھے یا پوری پڑھے، پچھلی جو جماعت کہہ رہی ہے۔ یہ آخرون میں یہ ایک دوسرا قول آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اختیار ہے جو 4 فرسخ تک گیا ہے اور قصد رجوع بھی فرض کریں نہیں ہے 4 فرسخ پر، وہاں اس کی نماز میں اس کو اختیار ہے، نماز میں اس کو اختیار ہے 4 فرسخ پہ، چاہے تو پوری پڑھے
چاہے تو قصر پڑے، لیکن روزہ 4 فرسخ میں وہ رکھے گا۔ اس کے بعد ایک تقریباً تیسرا قول بن سکتا ہے کہ یہ جو اخبار کہہ رہی ہیں 100 اکثر علماء نے کہا ہے کہ ان کو حمل کرتے ہیں مرید رجوع پر، جو اسی دن لوٹنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ جو 4 فرسخ گیا ہے اس کا ہم یہ کہیں کہ یہ لوٹنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، یہ قول مشہور ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو قول مشہور کہتا ہے کہ یہ 4 فرسخ والی روایت کو ہم حمل کرتے ہیں اس کے لیے جو لوٹنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، تو یہ آدمی پھر یا قصر پڑے گا، ٹھیک ہے یہ نہیں، یا اس کو کیا ہے گا جان، مخیر ہے، وہ پچھلی جو قول ہے اس کے مطابق مخیر ہے، یا یہ قصر پڑے گا۔ اور اب بات یہ رہ گئی کہ جی مصنف نے یہ جو کہا نا بقصد المسافت، شرط ہے اس کی کہ مسافت کا قصد رکھتا ہو، قصد کی قید کیوں لگائی جی؟ تو عرض کیا ہے اپنے عزیزوں کو، بھائیوں کو، کہ قصد کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر کوئی سفر کرے بغیر قصد کے اگر کوئی سفر کرتا ہے اور اگرچہ وہ 8 فرسخ تک کی کر جائے لیکن قصد مسافت نہیں تھا، کسی ضرورت کسی حاجت کی خاطر چلتا چلتا کہ اب پوری ہوتی 1 کلومیٹر آگے 1 کلومیٹر آگے چلتا نکل گئی 8 فرسخ تک، لیکن کوئی ارادہ نہیں تھا سفر کا، تو اس کی نماز پوری ہوگی، کیونکہ قصد شرط ہے، نماز اس کی پوری ہوگی اور قصر اس کی نہیں ہوگی۔ مگر یہ کہ توجہ کرو، اگر کسی کو علم ہے کہ بھائی یہ میری جو حاجت ہے جس کے لیے میں نکل رہا ہوں اس کے لیے 8 فرسخ لگ ہی جانے ہیں، 8 فرسخ سے پہلے یہ پوری ہونے والی نہیں ہے، تو پھر تو علم جو ہے پھر تو اس کی قصر ہو جائے گی نا۔ اسی طرح پھر یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو ظن قوی ہو کہ میں اس حاجت کے لیے 8 فرسخ تک جانا پڑے گا، ظن قوی یہ علم نہیں ہے، تو ظن قوی کو بھی علم کے حکم میں رکھا ہے، تو پھر نتیجتاً اس کی نماز قصر ہو جائے گی، ٹھیک ہے آگا جان؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل العاشر فی صلاۃ المسافر، 10ویں فصل صلاۃ مسافر کے بارے میں ہے۔ التی یجب قصرها کمیتاً و شرطها قصد المسافت، نماز مسافر التی یجب قصرها، جس نماز کا قصر ہونا واجب ہے، کمیتاً کمیت کے لحاظ سے، یعنی 4 رکعت جو ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، و شرطها قصد المسافت، شرطها شرط صلاۃ مسافر کیا ہے؟ مسافت کا قصد کرنا ہے۔ مسافت کتنی ہوتی ہے جی؟ وہی ثمانیۃ فراسخہ، اور یہ مسافت 8 فرسخ ہے۔ کل فرسخ ثلاثۃ امیال، ہر فرسخ جو ہے وہ 3 میل ہے، ہر فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ کل میل 4,000 ذراع، ہر میل 4000 ذراع کا ہوتا ہے۔ فتکون المسافت 96,000 ذراع، تو پس مسافت 96,000 ذراع ہو جائے گی۔ یہ کیسے بن گئی جی 96,000 ذراع؟ حاصلۃ من ضرب 3 فی 8، یہ حاصل ضرب ہے، 3 کو 8 سے ضرب دی ہے۔ ثم المرتفع فی 4، پھر وہ جو مطلب ٹھتریاں چوی بنائے نا، مرتفع عدد جو بنائے اس کو پھر فی 4,000 4000 جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ضرب دیے تو پھر یہ بن گیا ہے 96,000 ذراع۔ وَكُلُّ ذِرَاعٍ 24 اصبع، ہر ذراع جو ہے وہ 24 انگلیوں کے برابر ہے۔ کل اصبع 7 شعیرات متلاصقات بسطح الاکبر، اور ہر انگلی 7 جو ملے ہوئے ہیں نا ان کے برابر ہے سطح اکبر کے، ٹھیک ہے۔ وکیلا 6، ایک کیل ہے کہ 7 نہیں 6، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ عرض کل شعیرت 7 شعرات من شعر البرزون،
کل شعیرتن اور ہر جو ہے وہ 7 بالوں کے برابر ہے، من شعر البرزون، برزون ترکی گھوڑا جو ہے نا اس کے بالوں کے برابر ہے، ترکی گھوڑے کے 7 بالوں کے برابر ہے۔ اب اس پورے کو نا ایک اور طریقے سے بتا رہے ہیں، وَيَجْمَعُهَا مَصِيرُ يَوْمٍ مُعْتَدِلِ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ وَالْمَصِيرِ وَالسَّيْرِ لِإِسْكَالِ الْإِبِلِ يَجْمَعُهَا، یہ 96 الف ذرا، یہ 96,000 ذرا جو ہے، یجمعُهَا ان کو جمع کیا ہے، مصیر یومن معتدل الوقت، ایک دن کا سفر ہے، معتدل الوقت، وقت بھی معتدل ہے، یعنی دن زیادہ لمبے یا دن زیادہ چھوٹے نہ ہوں، وقت معتدل ہو، والمکان، مکان بھی معتدل ہے، اتار چڑھاؤ نہیں ہے، کہیں مثلا اونچی جگہ آ جاتی ہے کہیں نیچی ہے، معتدل مکان ہے، کیونکہ مکان اتار چڑھاؤ نا، کبھی اونچی جگہ آ جاتی ہو کبھی نیچے چلی جاتی ہو، تو اس میں بھی سفر کا فرق پڑتا ہے۔ مکان بھی معتدل ہے چلنے کا، والسیر بھی معتدل ہے، نہ تیز نہ آہستہ، کس کی؟ لے اسکال للابل، ٹھیک ہے نہیں، وہ لدا ہوا جو اونٹ ہے نا جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کا ایک دن کی سیر ہے، معتدل وقت بھی ہے، مکان بھی اور سیر بھی، اس کا اسکال ابل کی۔ مبدأ التقدیر من آخر خطۃ البلد المعتدل، مبدأ التقدیر یعنی جہاں سے یہ شروع کرنا ہے سفر، مبدأ التقدیر جو تقدیر کا مبدأ ہے اور ابتدا کرنی وہ کہاں سے ہے جی؟ من آخر خطۃ البلد، بلد شہر کی دیوار کے آخر سے ہے، بلد جو معتدل ہے، معتدل بلد کی جو دیوار ہے اس کے آخر سے ہوگی، وآخر محلتہی، اور مسافر کے محلہ کے آخر سے ہوگی ابتدا، فی المتسع عرفاً، ٹھیک ہے نا، متسع جو مثلا وسیع شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس میں آخر محلتہی مسافر کے آخری محلے سے ہوگی، ٹھیک ہے یا نہیں، عرفاً۔ او نصفها لمرید الرجوع لیومہ او لیلتہ او الملفق منہما مع اتصال السیر عرفاً، دیکھو وہ جو بتایا تھا نا 8 فرسخ کا ہے نا، قصد المسافت وہی 8 فراسخہ، اور کہتے ہیں یا او نصفها، یا نصف 8 فرسخ ہے، نصفها یعنی نصف 8 فرسخ ہے، کس کے لیے؟ لمرید الرجوع لیوم ہی، جو سفر کے دن ہی لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، او لیلت ہی، یا اسی دن کی رات، سفر والی رات ہی لوٹنا چاہتا ہے، او الملفق منہما، یا دن اور رات کو ملانا چاہتا ہے، دن میں 12 بجے گیا تو رات 12 بجے واپس آ گیا، ما اتصال سیر عرفاً، جب کہ آنا جانے والی سیر کیا ہے عرفی طور پر؟ متصل ہے، عرف کہتا ہے کہ یہ گیا ہے اور پھر واپس آ گیا ہے، یہ وہاں کوئی رکا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہونا چاہیے۔ دون الذہاب فی اول احدہما والعود فی آخر الآخر، نہ کہ اس طرح کہ ان احدہما یعنی دن اور رات میں سے ایک کے اول میں جائے، ایک کے اول میں جائے، والعود فی آخر الآخر، اور دوسرے دن کے آخر میں لوٹے، ادھر جا کے روک جائے، اور ٹھیک ہے ایک دن گیا اور دوسرے دن آخر میں لوٹے، ادھر رکا رہے، یہ نہ کرے اس طرح۔ ونحوہ، اور اس کی مانند فعل مشہور بنا بر قول مشہور، تو قول مشہور تو یہ ہو گیا نا کہ جو بندہ 4 فرسخ جائے اور وہاں رکے نہیں، پھر 4 فرسخ واپس آ جائے، تو 4 فرسخ میں بھی اس کی یہ نماز قصر ہو جاتی ہے، جو کیونکہ یہ سفر آنے جانے کا شمار ہوتا ہے، جو جائے اور پھر واپس آ جائے، فعل مشہور یہ ہے البتہ۔ اچھا اخبار کیا کہتی ہیں اگر جان؟ تقریباً 4 ایک قول اس میں بن رہے ہیں، توجہ کرو۔ وفی الاخبار الصحیحۃ، ہاں بھائی، الاکتفاء بہ مطلقاً، اخبار صحیح ہیں جو اکتفا کرتی ہیں بہ نصف پر، مطلقاً یعنی بغیر اس کے کہ وہ قید کریں دن اور رات کے ساتھ، یعنی کیا؟ یعنی وہ قصد رجوع رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، 4 فرسخ پر اس کی نماز قصر ہے، قصد رجوع ہو یا نہ ہو، مطلقاً لوٹنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ وعلیہ جماعتن،
مخیرین فی الکسر والاتمام و علیہ، اور اسی مطلق والے قول پر کہ نصف پہ اس کی نماز قصر ہے، مطلقاً قصد رجوع ہو یا نہ ہو، اسی پر جماعت نے کہا ہے مخیرین فی الکسر والاتمام کہ یہ مخیر ہے قصر اور اتمام میں، قصر پڑھے یا پوری پڑھے، ٹھیک ہے یا نہ۔ اسی طرح روزہ بھی قصر کرے یا پورا کرے، جمعن مفعول لہ ہے، یعنی جمع کیا ہے اخبار کو۔ وآخرون فی الصلاۃ خاصتاً، یعنی وعلیہ ادھر بھی آئے گا، وعلیہ آخرون، آخرون کو اسی جماعت پر عطف ہے۔ اور ایک دوسری جماعت نے نماز میں خاص طور پر تخییر کے قائل ہوئے ہیں، ایک دوسری علیہ آخرون، ایک دوسری جماعت فی الصلاۃ خاصتاً، خاص طور پر نماز میں تخییر کہا ہے، یعنی کیا 4 فرسخ کوئی آتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، ارادہ ہے واپسی کا یا نہیں ہے، 4 فرسخ پر وہ نماز میں مخیر ہے، پوری پڑھے یا قصر پڑھے۔ کیا مطلب؟ یعنی روزہ رکھے گا، یہ فی الصلاۃ خاصتاً ہے، یعنی روزہ 4 فرسخ میں وہ رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، واہ، یہ تقریباً کیا ہو گیا جی، 2 قول ہو گئے نا، ایک پچھلا جماعت کا اور یہ آخرون کا ہو گیا۔ اب یہ تیسرا قول بنے گا، وَحَمْلُهَا الْأَكْثَرُ عَلَى مُرِيدِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ، اکثر فقہاء نے حملها ان روایات صحیحہ کو حمل کیا ہے علی مرید الرجوع لیومہ، جو اسی دن لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر حمل کیا ہے۔ فَيَتَحَتَّمُ الْقَصْرُ أَوْ يَتَخَيَّرُ، پس اس پر قصر حتمی ہے یا وہ مخیر ہے۔ قصر حتمی ہے، یہ جو اکثر کہہ رہے ہیں کہ لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو، یا جناب علی کیا ہے وہ مخیر ہے، جیسے وہ پیچھے ایک جماعت کہہ رہی ہے۔ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَ، وَعَلَيْهِ کی ضمیر اس تخییر پر ہے، مصنف بھی کتاب ذکرہ میں۔ وفی الاخبار میں شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اخبار ہیں جو آپ کی یہ جو جمع 2 طریقوں سے کی ہے نا، دونوں کو دفع کرتی ہیں۔ وفی الاخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنیہ، اخبار ہیں جو دفع کرتی ہیں اس جمع کو بے معنی یہ ہے، اس جمع کے دونوں معنوں کو۔ 2 معنی کون سے ہیں جی؟ ایک ہم نے کیا ہے اس جمع کو کہ حمل کیا ہے قصد رجوع پر، ایک جمع ہم نے یہ کی ہے کہ وہ قصد رجوع رکھتا ہو، دوسری جمع ہم نے یہ کی ہے کہ حمل کیا ہے تخییر پر۔ یہ جمع جو کی ہے دونوں معنی، قصد رجوع والا اور دوسرا حمل بر تخییر والا، دونوں معنوں کو فی الاخبار ما یدفع، جو اس جمع کو کیا کرتی ہیں؟ دفع کرتی ہیں۔ وخرج بقصد المقدر السفر الى المسافت بغیرہ، مصنف نے یہ جو کہا نا بقصد المقدر، قصد مسافت رکھتا ہو، قصد مقدر سے مصنف کیا ہے گا جان، خارج کیا کس کو؟ السفر الی المسافت بغیرہ، سفر کوئی کرے الی المسافت، مسافت جو 8 فرسخ ہے اس تک سفر کرے، بغیرہ بغیر قصد کے سفر کرے۔ خرج بقصد المقدر السفر الی المسافت بغیرہ، مصنف نے قصد مقدر سے خارج کیا ہے سفر کرنا، مسافت تک سفر بغیر قصد کے۔ کطالب حاجت، جیسے کوئی حاجت کو طلب کرنے والا، یرجو متا وجدہا، لوٹ آئے گا، متا وجدہا ہا یعنی حاجت، جب حاجت کو پا لے گا تو لوٹ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنا سفر کرتا جائے گا نا، جتنا بھی آگے نکل جائے، نماز اس کی پوری ہے، قصر نہیں ہوگی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں ہے سفر کا۔ حاجت کے لیے 1 کلومیٹر آگے جا ہی رہا ہے کہ شاید ادھر مل جائے، ادھر میری حاجت پوری ہو جائے۔ إِلَّا يَعْلَمَ عَادَةً تَوَقُّفُهُ عَلَى الْمَسَافَةِ، مگر یہ کہ وہ جانے عادتاً توقفہ کہ یہ وجود حاجت موقوف ہے، مسافت جو کہ 8 فرسخ اس تک موقوف ہے، 8 فرسخ جاؤں گا تو میری حاجت پوری ہوگی، پھر تو علم ہے نا 8 فرسخ کا، تو پھر اس کی نماز قصر ہوگی۔ وفی الحاق الظن القوی بہی وجہ قوی،
زن قوی کو بہی اس علم کے ساتھ ملحق کرنے میں وجہ قوی ہے۔ اگر کسی کو زن قوی ہے کہ مجھے 8 فرسخ تک جانا پڑے گا پھر میری حاجت پوری ہوگی، تو اس کا حکم بھی علم والا ہے۔ وفی الحاق الظن القوی بہی وجہ قوی، زن قوی کو علم کے ساتھ ملحق کرنے میں وجہ قوی ہے۔ و تابعن، اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے جان؟ اس کا طالب حاجتن، اور یہ ہو گیا دوسرا عطف۔ و تابعن متغلبن، اور اسی طرح جو آدمی تابع ہے اس کسی غلبہ والے آدمی، متغلب جو اس پر غالب ہے، وہ آدمی جو تابع ہے ایک متغلب کے جو اس پر غلبہ رکھتا ہے، وہ بھی اسی حکم ہے۔ یفارقہ متی قدر ما امکان ہی، وہ تابع اس متغلب سے جدا ہو جائے گا متی قدر، جب قادر ہوا، ما امکان ہی، جب کہ جدائی کا امکان بھی ہے عادتاً، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اسی حکم ہے۔ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ يُجَوِّزَانِ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ مَعَ الظُّهُورِ إِمَارَاتِهِمَا۔ مثلہ، اسی تابع کی مثل ہے، تابع کی مثل ہے زوجہ اور عبد، یجوزان الطلاق والعتق، جو احتمال دیتے ہیں طلاق اور عتق کا، ٹھیک ہے نہیں، زوجہ بھی شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، عبد بھی جا رہا ہے اپنے مولا کے ساتھ، لیکن یہ احتمال ہے زوجہ کو کہ شوہر مجھے کسی جگہ پہ طلاق دے سکتا ہے رستے میں، عبد کو بھی یہ ہے کہ مولا جو ہے نا مجھے کسی جگہ پہ آزاد کر دے گا، یہ احتمال دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نماز ان کی کیا ہوگی؟ قصر ہوگی یا پوری ہوگی آقا جان؟ ٹھیک ہے، ان کی نماز بھی پوری ہوگی، کیونکہ ان کو تو کوئی نہیں پتہ، ممکن ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ واپس آ جائیں، آگے نکلتے نکلتے پتہ کب کرتا ہے، لہذا یہ بھی اسی تابع کے پچھلے کے حکم میں ہیں۔ وَمِثْلُهُ وَالزَّوْجَةُ، اسی تابع کے حکم میں زوجہ اور عبد، یجوزان الطلاق والعتق، جو طلاق اور عتق کا احتمال دیتے ہیں، مع ظہور اماراتہما، جبکہ عتق اور طلاق کی علامتیں ظاہر ہیں، علامتیں ظاہر ہیں۔ توجہ فرمانا، ولو ظن التابع بقاء الصحبۃ قصر، ولو ظن التابع بقاء الصحبۃ قصر مع قصد المسافۃ۔ ولو ظن التابع، اگر تابع جو ہے، تابع وہ کون؟ وہ عورت اور عبد جو ہیں، تابع جو وہ عورت اور عبد ہیں، وہ جناب علی کیا کریں؟ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا، تابع جو عورت اور عبد ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، ان کو یہ ظن ہے کہ یہ میں مولا کے ساتھ، یا عورت کہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ صحبت میری ساتھ ساتھ چلنا باقی رہے گا، مسافت تک یہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، نہیں چھوڑتا، یہ مسافت جو 8 فرسخ ہے اس تک ہمیں ساتھ جانا ہے، تابع کو ظن ہے کہ یہ ہمیں 8 فرسخ تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی نماز پھر کیا ہے؟ تو ان کی نماز بھی پھر قصر ہوگی۔ ولو ان کا قصد طبعاً ہے، عورت شوہر کی طب میں اس کا بھی قصد ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شوہر 8 فرسخ تک لے جائے گا، عبد کو پتہ ہے کہ مولا 8 فرسخ تک لے جائے گا، اگرچہ ان کا قصد ان کے طب میں ہے، خود ان کا قصد نہیں تھا، پھر بھی ان کی نماز قصر ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کو پتہ ہو 8 فرسخ تک یہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ، عبد مولا کے ساتھ ہے، ظن ہے، تو اس صورت میں توجہ کرو، جب بندہ مسافت تک جو ہے جو پہنچ جائے گا، تو پھر اس کی جو واپسی کی نماز ہے وہ کیا ہوگی؟ قصر ہوگی۔
توجہ کرو یہاں سے. ولو ظن التابع بقاء الصحبت، اگر تابع جو عورت اور عبد ہے اس کو ظن و بقاء الصحبت، صحبہ اور ہمراہی اور ساتھ باقی رہے گا، کسرا مع قصد المسافت، کسرا یہ کسر کریں گے مع قصد المسافت، مسافت کے قصد کی صورت میں، ولو طبعاً اگرچہ یہ قصد طبعی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو نہیں جانا چاہتے تھے نا عورت شوہر کی تب میں، کیونکہ شوہر جا رہا ہے یہ بھی اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو اس کا قصد طبعی ہے. عبد کا مولا کی تب میں قصد ہے کہ یہ 8 فرسخ جا رہا ہوں. ولو طبعاً اگرچہ یہ قصد طبعاً ہی ہو تو قصر ہوگی. وحیث یبلغ المسافۃ یکسر فی الرجوع مطلقاً، اور جب وہ مسافت تک پہنچ جائیں گے یکسر تو وہ قصر کریں گے، پھر رجوع مطلقاً جب لوٹنا ہے مطلقاً، چاہے قصد مسافرت جو ہے اس نے نہ بھی کیا ہو. جب واپسی ہوگی نا 8 فرسخ تک جو گئے ہیں، جب واپسی ہوگی تو ان کی جو نماز ہے نا وہ کیا ہوگی آگا جان؟ قصر ہوگی. وحیث یبلغ المسافہ جب وہ مسافت تک پہنچ جائے، یکسر فی الرجوع مطلقاً تو وہ قصر کرے گا رجوع میں، یعنی لوٹتے ہوئے وہ قصر کرے گا مطلقاً، چاہے قصد مسافت بھی اس نے نہ کیا ہو جاتے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن واپسی پہ تو پتہ ہے کہ 8 فرسخ بنتا ہے، قصر کرے گا. ایک چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ 6 فرسخ کر گیا ہے، 6 فرسخ کیا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، وہاں اس نے قصد کیا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں. 6 فرسخ کے فاصلے پر اس کا قصد بن گیا ہے واپسی کا، اور پھر کہتا ہے چلو 1 فرسخ اور آگے چلا جاتا ہوں. 2 فرسخ ارادے سے لوٹنے کے قصد کے بعد 2 فرسخ آگے کر جائے، واپسی کا بنتا ہے 6 فرسخ. تو کیا وہ جو ارادے سے 2 فرسخ آگے گیا ہے وہ 2 آگے والے ملائے پچھلے 6 کے ساتھ تاکہ اس کے 8 فرسخ پوری ہو جائے، نماز قصر ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آگے والے 2 فرسخ کا وہ پیچھے والے کے ساتھ ضمیمہ نہیں کر سکے گا. وَلَا يُضَمُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الذِّهَابِ بَعْدَ الْقَصْدِ مُتَّصِلًا بِهِ مِمَّا يَقْصُرُ عَنِ الْمَسَافَةِ وَلَا يُضَمُّ إِلَيْهِ، وہ ضمیمہ نہیں کرے گا الیہ اس رجوع کے ساتھ، مسافرت رجوع والی کے ساتھ ضمیمہ نہیں کرے گا. کیا؟ ما بقی من الذہاب، جو باقی ہے من الذہاب بعد القصد، قصد جو واپسی کا ہے، قصد کے بعد جو جانا ہے، ما بقی من الذہاب جو باقی ہے جانا بعد القصد، قصد کے بعد اس کو ضمیمہ نہیں کرے گا. متصلاً بہی، متصل نہیں کرے گا بہی اس عود کے ساتھ، مما یقصر عن المسافت، اس کے ساتھ کہ جو مسافت سے کیا ہے؟ کم ہے. پیچھے والا جو ہے نا مسافت پوری نہیں ہوتی، پیچھے والا جو سفر کیا ہے 6 فرسخ بنتا ہے، 8 فرسخ ہونا ہے، 6 فرسخ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے ارادہ کر لیا 6 فرسخ پہ، میں تو بھائی ادھر سے ارادہ ہے واپس جانے کا، پھر کہتا ہے چلو 2 فرسخ اور آگے چلے جاتا ہوں، کوئی نہیں تھوڑا گھوم پھر کے آ جاتے ہیں. 2 فرسخ جو قصد کرنے کے بعد، لوٹنے کا قصد کرنے کے بعد جو 2 آگے کر گیا ہے، اب یہ چاہے کہ 2 وہ اور 6 پچھلے، لوٹنے کے قصد کے بعد جو 2 آگے کیے اس نے اور وہ پیچھے والے جو ہیں، کیا ان 2 آگے والوں کو پیچھے والے جو 6 ہیں ان کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ پیچھے والے کیونکہ 6 ہیں، مسافت سے کم ہے، آگے والے 2 پچھلے سے ملا سکتا ہے؟ یہی بات ہے کہ وہ نہیں ملا سکتا. توجہ فرمائیے آپ نے. وَلَا يُضَمُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الذِّهَابِ بَعْدَ الْقَصْدِ مُتَّصِلًا بِهِ مِمَّا يَقْصُرُ عَنِ الْمَسَافَةِ، وہ ضمیمہ نہیں کرے گا الیہ اس رجوع والے سفر کے ساتھ، ما بقی من الذہاب، ذہاب اور جانے میں، بعد القصد جو باقی ہے،
متصلاً بھی اور لوٹنے کے ساتھ متصل نہیں کرے گا، مما یکسر عن المسافت اس سفر کے ساتھ جو مسافت سے کم ہے، پیچھے والا بنتا ہے مطلب ہے مسافت سے کم، ٹھیک ہے 8 فرسخ ہونے ہیں، فرض کریں 6 فرسخ ہے اور اس میں ارادہ کر چکا ہے واپسی کا، پھر کا تھوڑا آگے بتا رہا ہوں 2 آگے کر کے فرسخ، پھر وہ 2 آگے والے قصد کے بعد والے 2 پچھلے 6 کے ساتھ ملا کر کہے کہ اب میری قصر ہوگی 8 نہ ہو گئے پورے، نہیں کر سکتا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔